وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما هاك في نفسك وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ستائش، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی کا مستحق اور سزاوار وہ ذات ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پیدا کرنے والا اور سارے جہان کا تن تنہا مربی و پالنہار، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے کائنات کے لیے بشیر و نذیر، ہادی و رہنما، اگوا اور پیشوا بنا کر کے بھیجا۔ اللہم صلی بارک وسلم۔ حاضرین گرامی، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں ایک عمل کے تعلق سے مختلف باتیں بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دلائل کی روشنی میں صحیح اور حق بات کہنے کی، آپ سبھی حضرات کو بغور سننے کی اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ العزیز یہ بات بیان کی جائے گی کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ
کہ ہم سے اور آپ سے گناہ ہوتا کیوں ہے، کیوں گناہ ہو جاتا ہے ہم سے اور آپ سے۔ تیسری بات، جو کچھ ہم کرتے ہیں چاہے وہ خیر کا کام ہو یا شر کا، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا ایک ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور یہ ریکارڈ مختلف انداز میں، ایک شکل اور ایک صورت میں نہیں، مختلف انداز میں تیار ہو رہا ہے۔ اور چوتھی بات، جو کچھ ہم کرتے ہیں دنیا کے اندر خیر یا شر، اس کا بدلہ آخرت میں یقینی ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی ملے اور آخرت کے میدان میں۔ یہ 4 باتیں بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بر اور اثم یعنی نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم دے کر بھیجے گئے تھے، یعنی بات تھوڑی سی اور اس کے مطالب اور معانی اور مفاہیم بہت زیادہ۔ ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اور اسے اگر بکھیرا جائے تو اس کے لیے دفتر کے دفتر درکار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا، یہ بھی جوامع الکلم میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق کا۔ اب آپ اچھے اخلاق ایک جملہ سن رہے ہیں، لیکن اچھے اخلاق میں کیا کیا چیزیں داخل اور شامل ہیں، ہماری پوری زندگی کا نچوڑ آ جاتا ہے حسن اخلاق میں، لیکن وہ ہمیں بیان نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال نیکی کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اور گناہ کے بارے میں، اثم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہا کا فی صدری کا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے، گناہ کے 2 درجے ہو رہے ہیں، ایک درجہ گناہ کرنے سے پہلے اور دوسرا گناہ کرنے کے بعد۔ گناہ کرنے سے پہلے ہم نے گناہ کی جانب قدم آگے بڑھایا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اگر سلیم الفطرت ہیں، اللہ نے آپ کو قلب سلیم دیا ہے، صحیح سالم دل دیا ہے، یہ گناہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ گناہ کا کام ہے تو آپ کے دل میں تردد پیدا ہوگا، کروں کہ نہ کروں۔ آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہوگی کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں یہ بات آپ کے دل میں پیدا ہو، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ ماہا کا فی صدری کا، کام کرنا چاہ رہے ہو لیکن اس کام کے تعلق سے تمہارے سینے میں تردد پیدا ہو رہا ہے، شک پیدا ہو رہا ہے، کھٹک پیدا ہو رہی ہے دل کے اندر کہ کیا جائے یہ کام یا نہ کیا جائے، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہ کام کر لیا ہے، کام کر لینے کے بعد آپ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو کاش میرے اس عمل کا علم اور جانکاری دوسروں کو نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اب بتائیے، اچھا کام کر کے آپ اسے چھپانا چاہیں گے؟ نہیں چھپانا چاہیں گے۔ یہ اگر بات دل کے اندر آ رہی ہے کام کر لینے کے بعد کہ میرے اس عمل کا، میرے اس کام کا علم اور جانکاری دوسرے کو نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، آپ یہ جان لیجئے کہ یہ کام جو آپ نے کیا ہے یہ گناہ کا کام ہے، نیکی کا کام نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ تمہارے اس کام کا علم اور جانکاری دوسرے کو ہو، آپ یہ نہ چاہو۔
یہ گناہ کی بات ہوئی، گناہ کسے کہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، قلب سلیم جس کے پاس ہوگا، صحیح دل جس کے پاس ہوگا، خشیت اور تقوی والا دل جس کے پاس ہوگا، اس کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہوگی۔ ورنہ راتوں دن اسی چوراہے پر کتنے گناہ کے کام کیے جاتے ہیں، مارکیٹ میں کتنے گناہ کے کام کیے جاتے ہیں، لین دین کے تعلق سے کتنے جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، لیکن دل کے اندر کھٹک پیدا نہیں ہوتی ہے، اور کر لینے کے بعد سینہ تان کر کے چوراہے پر کھڑے ہو کے کہا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں کو دھوکہ دے دیا اور فلاں سے مال مار لیا۔ قلب سلیم اگر ہے آپ کے پاس، تب دل کے اندر کھٹک پیدا ہوگی، اور آپ یہ چاہیں گے کہ یہ کام ہم نے کر لیا ہے، اس کا علم اور جانکاری دوسرے کو نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ یہ پہلی بات ہوئی کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ دوسری بات، گناہ ہوتا کیوں ہے، ہم سے گناہ کا کام ہوتا کیوں ہے؟ کئی وجہیں ہیں، کئی اسباب اس کے ہیں۔ ایک سبب، ہم جب گناہ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس رات کی تاریکی میں، بند کمرے میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں۔ موبائل لے کے بیٹھ گئے، بلو فلم آپ دیکھ رہے ہیں، رات کے 12 بج رہے ہیں، 1 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، دروازے کی کڑی بھی آپ نے لگا دی ہے، کمرے کی لائٹ بھی آپ نے بجھا دی ہے، تنے تنہا آپ کمرے کے اندر ہیں۔ آپ گناہ کا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ یہاں ہمارے والدین ہیں، نہ بھائی بہن ہے، نہ خیش و اقارب ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دھڑلے کے ساتھ، بڑی جرات کے ساتھ آپ یہ غلط کام اس رات کی تاریکی میں، بند کمرے میں اور تنہائی میں، یہ غلط کام دھڑلے کے ساتھ اور جرات کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، آپ کی بیوی آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، دنیا کا کوئی انسان آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، رب کائنات جو علیم بذات صدور ہے، رب کائنات اس رات کی تاریکی میں، بند کمرے میں، اس تنہائی کے عالم میں بھی اللہ رب العالمین کی ذات آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ اللہ کو اپنے ساتھ ہونے کا تصور ہی ہمیں نہیں آتا، اسی لیے تو گناہ ہم کرتے ہیں۔ ورنہ میں مثال دوں، آپ کسی بڑے سے بڑے یا چھوٹے سے چھوٹے مال کے اندر جاتے ہیں، کاؤنٹر پہ آدمی صرف بیٹھا ہے، بڑا مال ہے، آپ تنہا گھوم رہے ہیں چاروں طرف اس مال کے اندر، لیکن آپ جرات اور ہمت نہیں کر سکتے کہ معمولی سے معمولی چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ اٹھا کے اپنے جیب کے اندر رکھ لیں۔ یہ جرات ہوتی ہے کسی کے اندر؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے دروازے پر، مال کے دروازے پر دیکھا ہے، آپ نے مال کے اندر مختلف جگہوں پہ بورڈ دیکھا ہے، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد تنہا ہوتے ہوئے اسے مال کے اندر معمولی سے معمولی چیز اٹھا کر کے اپنے جیب کے اندر رکھنے کی جرات اور ہمت ہم نہیں کرتے۔ اگر یہی عقیدہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو جائے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کی نگرانی میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ رب العالمین آپ کا نگراں ہے، آپ کا نگہبان ہے، اللہ رب العالمین کا کیمرہ جیسے مسجد کے اندر لگا ہوا ہے، مارکیٹ کے اندر لگا ہوا ہے، آپ کے اس بند کمرے میں بھی جہاں آپ رات کی تاریکی میں اور تنہائی میں ہیں، وہاں بھی اللہ کا کیمرہ لگا ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، مسلمان کا عقیدہ اتنا فسفسا، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اللہ کے اپنے ساتھ ہونے کا عقیدہ اس کا ہے ہی نہیں کہ اللہ علم کے اعتبار سے میں ہمارے ساتھ۔ تو گناہ ہم سے کیوں ہوتا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ جس دن یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ ہمارے
ساتھ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غار ثور میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اللہ کے نبی ان مشرکوں نے اگر اپنے پیر کو دیکھ لیا، کیا مطلب نیچے نگاہ جھکا دی، سر جھکا دیا، تو ہمیں دیکھ لیں گے اور پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے، بنی اسرائیل آپ کے ساتھ تھی، سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، دونوں کے درمیان میں پھنس گئے۔ آگے کیسے جائیں گے؟ دریا ہے، پیچھے کیسے ہوں گے؟ لشکر ہے، ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ کہا بھی موسیٰ علیہ السلام سے انا لمدرکون، ہم تو اب پکڑ لیے جائیں گے، بچ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ۔ رب کے ساتھ ہونے کا پختہ عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا، بنی اسرائیل کو بھی بچایا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کا یہ پختہ عقیدہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس عقیدے نے مشرکوں سے نجات دلائی۔ یہ عقیدہ اگر ہمارا بھی پختہ ہو جائے، اس بند کمرے میں، رات کی تاریکی میں، اس تنہائی میں ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ہمیں وہاں بھی گناہ سے بچائے گا۔ ایک دوسری بات، گناہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں اس بند کمرے میں یا اس چٹیل میدان میں یا فلاں جگہ دور دور تک کسی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم جو کچھ بھی گفتگو کریں اپنے سامنے والے سے، ہماری بات کوئی سنتا نہیں ہے، ہماری بات کوئی سن نہیں رہا ہے۔ آپ دور کسی لڑکی سے کھڑے ہو کر کے گفتگو کر رہے ہیں، غلط ارادے سے گفتگو کر رہے ہیں، غلط باتیں اس سے کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ اتنا دور لوگوں سے ہم ہیں، ہماری آواز اور ہماری گفتگو کسی کے کان تک پہنچ نہیں سکتی ہے، کوئی ہماری آواز سن نہیں سکتا ہے، اس لیے ہم دھڑلے کے ساتھ وہاں غلط باتیں کرتے ہیں، غلط کلمات نکالتے ہیں، غلط قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، وہاں بھی آپ جب دو ہیں یا تنہا ہیں، کوئی اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی سنے یا نہ سنے آپ کی بات کو، اللہ رب العالمین ساتویں آسمان پر ہوتے ہوئے، مستوی علی العرش ہوتے ہوئے ہماری بات کو سن رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے عقیدہ کہ اللہ ہماری بات سن رہا ہے عقیدہ کہ نہیں؟ اللہ ہماری بات سنتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ 28واں پارہ اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اپنے شوہر کے تعلق سے جو مسئلہ درپیش ہوا تھا، وہ مسئلہ بتانا نہیں چاہتا، جو مسئلہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، تم حرام ہو گئی اپنے شوہر کے لیے۔ کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی ان کے ساتھ رہی، بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی؟ کہا نہیں ہو سکتا، تم حرام ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہی جملہ کہہ رہے تھے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، سورۃ المجادلہ نام ہی اللہ نے رکھ دیا۔ مجادلہ لڑنے والی سورت۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات سن لی، اے نبی، جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے تعلق سے جھگڑ رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، کوئی سن رہا تھا یا نہیں سن رہا تھا، کوئی وہاں موجود تھا یا نہیں موجود تھا، اللہ کہہ رہا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ دونوں کی گفتگو کو، یعنی نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عورت یعنی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو اللہ رب العالمین سن رہا تھا۔ تو کوئی سنے یا نہ سنے، والدین سنے یا نہ سنے،
رشتہ دار سنیں یا نہ سنیں، خاندان کے لوگ سنیں یا نہ سنیں، اللہ ہماری ہر بات کو سن رہا۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات، جہاں میں گفتگو کر رہا ہوں، ہماری گفتگو اور ہماری بات کو سننے والا یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم گناہ کا کام کرتے ہیں۔ تیسری بات، تیسری وجہ کیوں ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اس کا علم اور اس کی جانکاری کسی کو نہیں ہے یا نہیں ہوگی، اس لیے کہ تنہائی میں ہم غلط کام کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تنہائی میں، کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہیں شٹر توڑ کر کے تنہائی میں، کسی کی عزت و آبرو کی نیلامی کر رہے ہیں تنہائی میں، ہمارے اس عمل کا علم اور جانکاری کسی کو نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ رب العالمین ہماری ہر حرکت کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا۔ آنکھوں کی خیانت، آپ راستہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، کوئی لڑکی نظر آئی، آپ نے کنکھیوں سے اشارہ کیا، آنکھ ماری، آپ نے، کسی کی نگاہ نہیں پڑی آپ کی نگاہ پہ، کسی نے نہیں دیکھا آپ کی اس آنکھ کی خیانت کو، کوئی نہیں جان رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یا جس کو آپ نے آنکھ ماری ہے وہ جانتا ہے، لیکن ایک تیسری ذات بھی ہے جو یہ کہتی ہے خود، یعلم خائنۃ الاعین، واللہ رب العالمین آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سینے کے اندر، ابھی تم نے عملی جامہ نہیں پہنایا ہے، زبان سے ادا نہیں کیا ہے، زبان پہ وہ بات نہیں لائے ہیں، دل کے اندر ابھی بات پیدا ہوئی ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اللہ رب العالمین دل کے اندر پیدا ہونے والے وسوسے اور خیالات کا بھی علم اور جانکاری رکھتا ہے۔ کیا یہ عقیدہ ہے ہمارا اور آپ کا؟ نہیں ہے۔ کتنے دھڑلے کے ساتھ ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اشارے سے میں بتاؤں، خود میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہوا اسی بمبئی میں، فراڈ کرنے والے کو اللہ کے حوالے کر دیا میں نے، جا اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ اتنے پیسے سے 1.5 پونے 2 لاکھ روپے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، وہاں حساب چکانا۔ دھڑلے کے ساتھ دھوکہ دے لیا، کہا ہم نے آپ کا پیسہ دے دیا۔ کوئی تیسرا تو ہے نہیں یہاں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ اس دھوکہ دھڑی کا علم رکھتا ہے۔ قیامت کے میدان میں اس علم کے مطابق، اس جانکاری کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو گناہ ہم سے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہم یہ کی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اس کام کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ ایک اور وجہ، ہم سماج میں رہتے ہوئے بسا اوقات ہمارا رعب و دبدبا ہے، ہمارے پاس قوت اور طاقت ہے، ہم ایسی صورت میں سامنے والے کو کمزور دیکھ کر کے یہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہیں، جا کیا بگاڑ لے گا ہمارا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ آپ کی مارکیٹ میں کتنے مرتبہ یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھ لوں گا آپ کو، وہ کہتا ہے جا جا، کیا بگاڑ لے گا؟ کون ہے جو میرا بگاڑنے والا ہے؟ یہ جملہ آپ جرم کرنے کے بعد بھی یہ جملہ ادا کر رہے ہیں، کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ وہ جس سے آپ نے یہ جملہ کہا ہے وہ بگاڑ پائے یا نہ بگاڑ پائے، دنیا آپ کو خسارے میں مبتلا کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن اللہ کی ذات جب چاہے گی آپ کو بگاڑ کر کے رکھ دے گی، بگاڑ کر کے رکھ دے گی۔ تاریخ میں کتنے فرعون، حامان، شداد، نمرود آئے، رب اعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا فرعون، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے والا،
کون کیا بگاڑ لے گا؟ انا ربکم الاعلی، میں تو کائنات کا رب اعلیٰ ہوں، کون کیا میرا بگاڑ لے گا؟ لیکن ہوا کیا؟ اتنی آسانی سے اللہ نے پانی میں پہنچا دیا اسے، اور پہنچا دینے کے بعد اس کی روح نکال لی اور اس کے جسم کو قیامت تک کے لیے برقرار رکھا۔ اور اللہ نے کہا بھی درس عبرت کے لیے، ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے جو یہ کہتے ہیں میری طاقت اور میری قوت بہت زیادہ ہے، کون میرا کیا بگاڑ لے گا؟ فرعون کی لاش دیکھ کر کے اور سن کر کے ایسے لوگ عبرت پکڑیں اور نصیحت پکڑیں کہ یہ انسان بگاڑ پائے یا نہ بگاڑ پائے، موسیٰ علیہ السلام بگاڑ پائیں یا نہ بگاڑ پائیں، بنی اسرائیل کچھ کر پائے یا نہ کر پائے، دنیا کے لوگ کچھ کر پائیں یا نہ کر پائے، لیکن وہ اللہ جو قادر ہے، قادر مطلق ہے، صرف قادر نہیں ہے، قادر مطلق ہے، تنہا ساری قوت کا مالک ہے، ساری طاقت کا مالک ہے۔ وہ جب پکڑنے پہ آئے گی تو کوئی چھوڑانے والا نہیں ملے گا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی اس پریشانی سے نجات دلانے والا نہیں مل سکتا۔ تو یہ 4 وجہیں میں نے آپ کو بتائی۔ گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، گناہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے ہمارے اس گناہ کا علم کسی کو نہیں ہے، گناہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے ہماری اس بات کو کوئی سنتا نہیں ہے، گناہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سزا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی کروں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو چاہوں عیش و عشرت جس انداز میں چاہوں کر لوں، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو، میں نے مثالیں بھی دی، بگاڑنے کے لیے اللہ کافی ہے، سننے کے لیے اللہ کافی ہے، جاننے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے گناہ کرتے ہوئے آپ یہ 4 باتیں ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہماری بات سن رہا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کا، ہمارے عملوں کا علم اور جانکاری رکھتا ہے، اور اللہ بگاڑنے پر قادر ہے، قادر نہیں بلکہ قادر مطلق ہے، تنہا قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر لے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، گناہ کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور یہ گناہ کا ریکارڈ کتنی شکلوں میں تیار ہو رہا ہے؟ کئی شکلیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو معروف و مشہور بات کہ ہمارے داہنے اور بائیں کندھے پر ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھنے والے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، برائی بھی ہماری لکھی جاتی ہے اور ہماری نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور جب قیامت کا میدان ہوگا یہ رجسٹر جو ان دونوں نے لکھ کے تیار کیا ہے، یہ رجسٹر قیامت کے میدان میں ریکارڈ کے طور پر پیش کر دیا جائے گا، اور جب یہ ریکارڈ پیش کیا جائے گا، یہ منافق، یہ مجرم، یہ کافر، یہ مشرک اور یہ گنہگار کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها۔ وہ رجسٹر، وہ نامہ اعمال، وہ کتاب جو سامنے رکھ دی جائے گی، ایک ورق الٹے گا، اپنے گناہ پڑھے گا، دوسرا الٹے گا، تیسرا الٹے گا، الٹتے الٹتے کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس رجسٹر کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ تو ہمارے چھوٹے کاموں کو چھوڑا ہے نہ بڑے کاموں کو چھوڑا ہے، الا احصاها، مگر یہ کہ اس نے شمار کر رکھا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ دنیا کے اندر آپ نے کیا ہے، چاہے مسجد میں کیا ہے، مجلس میں کیا ہے، بازار میں کیا ہے، تنہائی میں کیا ہے، دن کے اجالے میں کیا ہے، رات کی تاریکی میں کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، جب کیا ہے، سارا ریکارڈ نام اعمال کی شکل میں موجود ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ دنیا کے اندر کیا ہے وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ جتنا کیا ہے اس سے زیادہ لکھ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لکھنے والے تو تمہارے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں، جیسے ہی تم نے کام کیا فوراً فرشتوں نے لکھا، اس لیے غلطی نہیں ہو سکتی۔
اور لکھتے کون ہیں؟ انسان نہیں لکھتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، اور فرشتے وہ ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے، وہی کام کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے انہیں کرنے کے لیے آرڈر دیا ہے، حکم دیا۔ تو نام اعمال ریکارڈ کی شکل میں تیار ہو رہا ہے، آخرت کے میدان میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت اسی ضمن میں پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مجرم کو لایا جائے گا، اس کے دفتر کو جب کھولا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے لائے جائیں گے۔ اللہ کہے گا میرے بندے یہ جرم تم نے کیا ہے؟ ہاں اللہ میں نے کیا ہے۔ یہ جرم تم نے کیا تھا؟ ہاں اللہ میں نے کیا تھا۔ یہ جرم تم نے کیا تھا؟ ہاں اللہ میں نے کیا تھا۔ ابھی یہ چھوٹے چھوٹے جرائم پیش کیے جا رہے ہیں، وہ گھبرا رہا ہوگا، پریشان ہوگا، یہ تو ہمارے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے جرائم ہیں، کہیں بڑے بڑے جرائم کا ریکارڈ نہ ہمارے سامنے لایا جائے۔ وہ ڈرا ہوا ہوگا، خوف زدہ ہوا ہوگا، پریشان ہوگا۔ اللہ کہے گا جا میرے بندے، میں نے ان تیرے گناہوں کے بدلے میں نیکی لکھ دی، گناہ مٹا دیا، اور اس کے عوض میں نے تمہیں نیکی دے دی۔ اب کیا ہوگا؟ ابھی تک تو ڈرا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے لائے جا رہے ہیں، بڑے گناہ کہیں پیش نہ کر دیے جائیں، تب کیا ہوگا؟ لیکن جب گناہوں کو نیکی میں بدلنے کی بات اللہ کی جانب سے کہی جائے گی، وہ کہے گا اللہ فلاں موقع پر یہ بڑا گناہ ہم نے کیا تھا، وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، فلاں بڑا گناہ کیا تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے، فلاں بڑا گناہ کیا تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے کہ گناہوں کو نیکی میں بدلنے کی جب بات آئی تو اب چاہ رہا ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی ہمارے سامنے لائے جائیں، لیکن جب تک نیکی میں بدلنے کی بات نہیں تھی، ڈرا ہوا تھا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گناہ کبیرہ کو بھی اللہ رب العالمین ہمارے سامنے پیش کرے۔ بہرحال ریکارڈ کی ایک شکل نام اعمال تیار ہو رہا ہے۔ ریکارڈ کی دوسری شکل اور دوسری صورت خود ہمارا اپنا بدن، ہمارا اپنا جسم، ہمارے جسم کے اعضاء، یہ مجرم، یہ گنہگار، یہ منافق اللہ رب العالمین سے جب جھگڑنے لگے گا، جیسے دنیا کے اندر یہ زبان قینچی کی طرح سے چلتی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جب اس طرح سے قینچی کی طرح سے زبان چلانے لگے گا، گفتگو کرنے لگے گا، کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ہونٹ سل دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ وہ تو کلمنا ایدیہم، یہ دونوں ہاتھ جس سے ہم نے گناہ کیے ہیں، یہ دونوں ہاتھ بولیں گے۔ کہاں جاؤ گے؟ یہ ہاتھ بول رہا ہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور یہ دونوں پیر جس کے ذریعے چل کے ہم گناہ کے کام تک گئے تھے اور گناہ کا کام کیا تھا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ دونوں پیر گواہی دیں گے۔ کیا کرو گے؟ یہ ہمارے اپنی جسم کے اعضاء ہی ہمارے مخالف بن جائیں گے۔ یہ ہمارے اعضاء جسمانی گویا ہمارے گناہوں کے لیے، ہماری نیکیوں کے لیے گواہ ہیں، جو آخرت کے میدان میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری نیکیوں کے تعلق سے بھی گواہی دیں گے اور ہمارے گناہوں کے تعلق سے بھی گواہی دیں گے۔ یہ چمڑا گواہی دے گا، یہ آنکھ گواہی دے گی، یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ پیر گواہی دے گا، جسم کے تقریباً سارے اعضاء جن سے جو کام دنیا کے اندر لیا گیا ہے، غلط کام جو لیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں گواہی دیں گے، اے اللہ تیرا یہ فلاں بندہ، اس نے میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا تھا، تیرا فلاں بندہ میرے ذریعے سے فلاں جگہ تک گیا تھا، فلاں آدمی پر میرے ذریعے سے ظلم کیا تھا،
انسان پھر بولنے لگے گا، اعضائے جسمانی سے کہے گا کہ میں تو تمہیں کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین سے لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا، اور تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو یہ اعضائے جسمانی کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ کہ آج اللہ نے، اس ذات نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے دنیا کے اندر تمہیں بولنے کی طاقت دی تھی، مجھے بولنے کی طاقت نہیں دی تھی۔ زبان کو بولنے کی طاقت دنیا میں، لیکن ہاتھ اور پیر اور چمڑے، کان، آنکھ، ناک، ان کو بولنے کی طاقت یہاں نہیں ہے، کچھ نہیں بول سکتے۔ آخرت کے میدان میں اللہ رب العالمین ان کو بولنے کی طاقت دے گا۔ زبان کی طاقت چھین لی جائے گی، ان کو بولنے کی طاقت دی جائے گی، اور ان کے ذریعے سے جو کام کیے گئے ہیں ان کاموں کے بارے میں یہ گواہی دیں گے، اللہ میرے ذریعے سے یہ کام ہوا۔ یہ ریکارڈ تیار کرنے کی دوسری شکل ہے اور دوسری صورت ہے جو ہمارے اعضائے جسمانی ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے آخرت کے میدان میں۔ تیسرا ریکارڈ میں بتاؤں، جہاں آپ نے غلط کام کیا ہے، چاہے زناکاری کا کیا ہے، چوری کا کیا ہے، دھوکہ دھڑی کا کیا ہے، غیبت اور چغل خوری کا کیا ہے، کوئی بھی غلط کام کیا ہے، آپ نے کہاں کیا ہے؟ آسمان و زمین کے بیچ میں کیا ہے آپ نے؟ آسمان و زمین کے بیچ میں نہیں، بلکہ زمین پر آپ نے کیا ہے۔ یہ غلط کام زمین پر ہم سے ہوتا ہے، یہ زمین بھی ریکارڈ تیار کر رہی ہے ہمارے سارے عملوں کا۔ آخرت کے میدان میں یہ زمین بھی گواہی دے گی ہمارے خلاف، اللہ یہ تیرا فلاں بندہ ہے جس نے میرے اوپر رہتے ہوئے فلاں جگہ پر اس نے یہ غلط کام کیا تھا۔ سورہ زلزال آپ پڑھتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت کے دن یہ زمین اپنی ساری کی ساری خبریں اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کرے گی، ساری خبریں بیان کرے گی۔ کیوں بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے بولنے کی طاقت دی ہے اور یہ اجازت دی ہے کہ وہ بیان کرے، اس لیے زمین بیان کرے گی۔ جس زمین پر رہتے ہوئے جہاں بیٹھ کر آپ نے غلط کام کیا ہے، کسی بھی قسم کا غلط کام ہو، کسی بھی قسم کا گناہ کا کام کیا ہے، جس زمین پر آپ نے کیا ہے جہاں بیٹھ کر، وہ زمین آخرت کے میدان میں آپ کے اور ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ آپ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کیسے بچو گے؟ اللہ کی پکڑ سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ نام اعمال بھی موجود ہے، ہمارے اعضائے جسمانی بھی ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے موجود ہے، زمین ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگ اور دوستوں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچو، گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہو، کبھی اپنے گناہ کا احساس نہیں کرتے، کبھی اللہ کے جناب میں توبہ نہیں کرتے، کبھی گریہ وزاری نہیں کرتے، اور خشیت کا آنسو اپنے آنکھوں سے نہیں گراتے۔ اسی گناہ کے دلدل میں پھنس کے رب کائنات کے سامنے جاؤ گے، تنہا رب ہوگا اور ہم ہوں گے، دونوں کے درمیان معاملہ ہوگا۔ نہ یہ خاندان کام آئے گا، نہ خیش و اقارب کام آئیں گے، نہ ہمارے دھندے اور بیپار کے ساتھی کام آئیں گے، نہ ہمارے خاندان کے لوگ کام آئیں گے، نہ دوست احباب کام آئیں گے، ہم ہوں گے اور رب العالمین ہوگا، اور ہمیں پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ غور کرو کیا جواب دو گے؟ رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے، رب کی دی ہوئی دولت سے فائدہ اٹھا کر کے، رب کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کر کے تم نے دنیا کے اندر غلط کام کیا ہے، کل قیامت کے میدان میں رب کائنات کے سامنے تنہا کھڑے ہوگے، کیا جواب دو گے جب رب سوال کر رہا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنیٰ، یہ زندگی جو ہم نے تمہیں دیا تھا، یہ زندگی تم نے کہاں گزاری ہے؟
دھوکہ دھڑی میں گزاری ہے، زناکاری میں گزاری ہے، جرائم کا ارتکاب کرنے میں گزارا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر تجارت کرنے میں گزارا ہے، حرام طریقے سے مال اکٹھا کر کے کروڑ پتی اور ارب پتی بن کر کے لوگوں پر روب و داب جمایا کرتے تھے. کیا جواب دیں گے؟ جواب تیار کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے. یہاں آپ جواب تیار کیجئے کہ رب العالمین کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے. ایک آخری بات 2-3 منٹ میں بتا دیتا ہوں. بدلہ ہمارے گناہوں کا دنیا کے اندر بھی مل سکتا ہے، آخرت کے میدان میں تو ملنا یقینی ہے. ایک مثال صرف میں دے کر کے ختم کروں گا کہ دنیا کے اندر بدلہ آپ کو ملنا ہے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا. ایک سونار جو سونے اور چاندی کے بیچنے، زیورات کے بیچنے کا کام کرتا تھا. اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. اس نے کسی کے بیٹے کو منہ بولا بیٹا بنا لیا اور پالا بڑا کیا، جوان کیا. ایک دن کا اتفاق کہ سونار دکان سے شام کو گھر واپس آیا. بیوی دروازے پر ملی، رونے لگی. کہا کیا ماجرا ہے؟ وہ روتی جا رہی ہے، یہ سوال کرتا جا رہا ہے. کہا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ کہا وہ لڑکا جسے ہم نے ماں کا پیار دیا، آپ نے باپ کا پیار دیا اور بیٹے کی طرح سے ہم نے اسے پالا پوسا، آج ہمیں بازار سے کچھ سامان منگانا تھا. میں نے اس بیٹے کو، اس لڑکے کو پیسہ تھمانا جب چاہا، اس نے غلط ارادے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، غلط ارادے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا. یہ واقعہ سن کر شوہر رونے لگا. بیوی کہنے لگی عجیب بیوقوف ہو، معاملہ تو میرے ساتھ ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ بار بار جب سوال کیا تو اس نے بتایا. کہا نہ غلطی تیری ہے نہ غلطی لڑکے کی ہے، غلطی میری ہے، مجرم اور خطاکار میں ہوں. کہا دراصل آج ایک خوبصورت عورت میرے پاس آئی، کنگن خریدا اور اس نے کہا جناب یہ کنگن مجھے پہنا دیجئے. اس نے کلائی میرے سامنے کیا، کپڑا ہٹایا، خوبصورت اس کا ہاتھ نظر آیا. میرے دل کے اندر غلط ارادہ پیدا ہوا اور اس کو یہ کنگن پہناتے ہوئے غلط نظریے اور غلط ارادے کے ساتھ میں نے ہاتھ پکڑا، جس کی سزا اللہ رب العالمین نے میرے گھر میں دیا. دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نگاہ دوڑانے والوں، دوسروں کے کھڑکیوں اور دروازوں پہ جھانکنے والوں، غور کرو. یقینی بات ہے آج نہ کہیں کل تمہارے گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں پہ بھی جھانکا جائے گا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جو کرتوت کرو گے وہ کرتوت اسی شکل میں تمہیں گھیرے گا، تمہارے گھر والوں کو گھیرے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک شعر کہہ کے ختم کرتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ نے خود کہا ہے لو تزنی فی بیت بألف درہم فی بیت کا یزنا بدون درہمی. اگر تم کسی گھر میں 2000 روپیہ دے کر زنا کرو گے تو بدلے میں تمہارے گھر بلا روپے کے زنا کیا جائے گا. کیا کہا؟ ان الزنا دین فَإِنْ أَقْرَضْتَهُ كَانَ الْوَفَاءُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ فَاعْلَمِ. کہ یہ زنا جو تم نے کیا ہے یہ زنا قرض ہے، اور قرض تو چکانا ہی ہوتا ہے. یہ قرض کون چکائے گا؟ تمہارے گھر کا کوئی فرد چکائے گا. یہ میرے بھائیو اس لیے غور کرو، کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے ایک نہیں 100 بار سوچو کہیں دنیا کے اندر اس کی سزا ہمیں مل نہ جائے اور دنیا دیکھ لے ہمارے گناہوں کی سزا دیکھ لے کہ دیکھو اس نے یہ گناہ کیا تھا اور اسے یہ سزا مل گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے اب تک گناہ کیا ہے ان گناہوں کو دامن عفو میں جگہ دے، اس لیے کہ تو غفور ہے، رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ ہاں ہم مجرم ہیں، خطا کار ہیں، اور ہماری فطرت ہے خطائیں اور جرائم کا ارتکاب کرنا۔ اللہ تیری فطرت ہے، تیری صفت ہے بخشنا، اس لیے ہم اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ تجھ سے کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں آخرت کی زندگی، ہمیں بہترین زندگی عطا فرما، جہنم سے نجات دے اور جنت کے اندر ہمیں جگہ نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔